الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ اللہ والوں کی باتوں میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک رحمت بھری روایت سنتے ہیں۔ رحمت کونین بے چین دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا ہے کہ کل قیامت کا دن ہو جب والدین چھوڑ دیں، ماں چھوڑ دے، بھائی چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، سب رشتہ دار، عزیز اقارب، بیوی، بچے سب چھوڑ دیں، درود و سلام پڑھنے والے کو کل میدان محشر میں رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود و سلام پڑھتے رہنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی برکتیں حاصل کریں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں ایک ٹاپک، ایک موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، مدنی پھول حاصل کریں گے، آپ کی انشاءاللہ عز و جل ہم کالز بھی شامل کریں گے، اور آج آپ کے اسکائپ پر ہم لوگ ایس ایم ایس بھی جو ہے وہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے، اور آپ جو ہے وہ نعت شریف کی فرمائش کر سکیں گے، سوال پوچھنا چاہیں تو سوال بھی کر سکیں گے، اور روحانی علاج پوچھنا چاہیں تو روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتانے کا سلسلہ ہوگا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ فرعون غرق کیوں ہوا۔ اس کے حوالے سے ذہن میں ایک جو ہے وہ سوال آ سکتا ہے کہ سلسلہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں، اور آج جو ٹاپک ڈسکس ہونے جا رہا ہے وہ فرعون کے حوالے سے ہے، فرعون کی بات ہوگی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ والوں کی دشمنی مول لیتے ہیں اور ان سے عداوت کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ در حقیقت یہ باتیں کرنا بھی اللہ والوں کی باتیں ہی ہیں۔ انشاءاللہ ٹاپک پر مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کریں گے، لیکن آئیے چلتے ہیں، ابھی ناشید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آئیے مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مجھ کو آقا مدینے بلانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، تو نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، تو نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا، اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا، آنا آنا میرے دل برانا، آنا آنا میرے دل برانا، آ کر آنکھوں میں میری سمانا، آنا آنا میرے دل برانا، آ کر آنکھوں میں میری سمانا، مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، میرا سینہ مدینہ بنانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، بلانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، اور گو گناہگار بھی ہوں تو تیرا یا رسول اللہ، گو گناہگار بھی ہوں تو تیرا، گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا، گو گناہگار بھی ہوں تو تیرا، گرچہ بدکار
تیرا، آقا میں سیاہ کار بھی ہوں تو تیرا، میں سیاہ کار بھی ہوں تو تیرا، مانا کہ سخت مجرموں بدکار ہے گدا، یا رسول اللہ مانا کہ آقا، مانا کہ سخت مجرموں بدکار ہے گدا، پر کس کا ہے تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، گو گناہگار بھی ہوں تو تیرا، گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا، میں سیاہ کار بھی ہوں تو تیرا، میں سیاہ کار بھی ہوں تو تیرا، بحر خاک مدینہ نبھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، اور واسطہ لاڈلی فاطمہ کا، واسطہ لاڈلی فاطمہ کا، واسطہ غوث احمد رضا کا، واسطہ میرے مرشد پیا کا، واسطہ میرے مرشد پیا کا، مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا، اور تو ٹھہر جا ذرا روح مجھتے، تو ذرا ہاں تو ٹھہر جا ذرا روح مجھتے، آنے والا ہے میٹھا مدینہ، تو ٹھہر جا ذرا روح مجھتے، آنے والا ہے میٹھا مدینہ، جب کہ آئے نظر سبز گنبد، جب کہ آئے نظر
بد تن سے ہو جانا اس دم روانہ، تن سے ہو جانا اس دم روانہ، مجھ کو آقا مدینے بلانا، میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا، اور یا رسول اللہ میرے آقا ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا، ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا، یاد طیبہ میں روتے ہیں آقا، یاد طیبہ میں روتے ہیں آقا، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا، اور یادیں طیبہ میں روتے ہیں آقا، دیکھ لے وہ بھی شاہ مدینہ، سبز گنبد کا منظر سہانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا، اور دشمن دین اکڑ کر کھڑا ہے، حاسدوں کا حسد بڑھ چلا ہے، دشمن دین اکڑ کر کھڑا ہے، حاسدوں کا حسد بڑھ چلا ہے، ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، گو پاس کچھ نہیں ہے، گو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا
ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. انشاءاللہ کرم ہوگا، سرکار کا کرم ہوگا انشاءاللہ. مدینہ شریف بھی جائیں گے، مکہ شریف بھی جائیں گے، بہاریں لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شامل حال رہے تو چل مدینہ کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے، فرعون کیوں غرق ہوا. مفتی صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جب بھی فرعون کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے تو ساتھ میں دو چیزیں اور بھی جو ہے وہ ذہن میں آتی ہیں کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام. تو کچھ بنی اسرائیل یہ کون لوگ تھے، ان کا کچھ جو ہے وہ تعارف ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پیغمبر تھے. ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا کیا تعلق تھا، کچھ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں. First of all, I would like to explain the word which is used in the ayah Karima number 49 of Surah Al-Baqarah, Aale Fir'aun. Who is Aale Fir'aun? صحیح. The word Al is derived from Ahl, but there is a difference in the use of Al and Ahl. ٹھیک ہے. Ahl is more common, like Ahl Bayt and Ahl Ilm. صحیح. But the word Al is normally related to a great personality. صحیح. A great personality, whether it is from the worldly point of view or from the religious point of view. For example, Al Imran, Al Nabi, Al Firaun, etc. So those who live in the house, they are also called Al. Children and wives, they also called Al. ٹھیک ہے. And those who work for you, for example, your servants, your soldiers, they are also called Al. صحیح. So now what is meant here is the soldiers of Firaun, the people who are working for Firaun. And the word Firaun is actually a title. ٹھیک ہے. In Egyptian language at that time, today's language in Egypt is Arabic, but Egyptian language at that time was different. ٹھیک ہے. So the word Firaun means king. یعنی فرعون کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک خطاب ہے. It's a title. It means king. Like in Arabic you say Sultan. صحیح. In Persian you say Shah or Badshah. In Hindi you say Raja. صحیح. In English you say king. صحیح. So like that, in the language which was spoken at that time in Egypt, a king or a ruler was called Fir'aun. یعنی مصر کے اس دور میں جو زبان بولی جاتی تھی اس وقت کی زبان، تو اس زبان میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس وقت اس کا مصر کا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا. That's correct. صحیح. His real name, the Fir'aun, there were many Fir'auns. ٹھیک ہے. That's why when people talk about Fir'auns, they say Fara'ine Misr, جی. that many pharaohs or Fir'auns of Misr. But the Fir'aun at the time of Musa alayhi salam, his name was Walid ibn Mas'ab. صحیح. That was the Fir'aun. And the Fir'aun at the time of Hazrat Yusuf alayhi salam was different. صحیح. His name was Rayyan ibn Walid. ٹھیک ہے. But this particular Fir'aun that we are talking about, he was very handsome man. That's why his name, another name was Qaboos. قابوس. Qaboos. ٹھیک ہے. Qaboos means shining spark. یعنی یہ جو فرعون جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ تھوڑا حسین تھا. Yes. اس کو سابوق. Yes. Qaboos. قابوس مطلب روشن چہرے والا، بڑا چمکدار. روشن چنگاری. ٹھیک ہے. Like shining spark. شائننگ اسپارک. And he was very cruel person, the most cruel, the most
oppressor, unjust king in the world was Fir'aun. So this was a brief introduction with the reference of the Ayah Karima which we have recited. ठीक है But as far as Bani Israel are concerned, जी they are the children of Hazrat Yaqub alayhi salam. ठीक है When Hazrat Yusuf alayhi salam came to Egypt as the plot of his brothers, and slowly he became the king. He became the king of when Aziz Misr he gave up, and then Hazrat Yusuf alayhi salam became the king. Then all the other children of Hazrat Yaqub alayhi salam, because there was drought in Canaan where they used to live originally, they all moved to Egypt, and then Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in the progeny of Hazrat Yaqub alayhi salam, and they became in hundreds of thousands. वाह So they grew, the progeny of Hazrat Yaqub alayhi salam. So the children of Yaqub alayhi salam are called Bani Israel. सही बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है Yes, that's correct. And the people who used to rule Egypt at that time, as we mentioned, they were called Fir'auns. ठीक है But no one knew how to run the country properly. So यानी बादशाह तो थे लेकिन उनको कैसे निज़ाम चलाना है, रियाया को कैसे डील करना है, कैसे सारे मामला करने हैं सही तरीके से, ये उनको नहीं पता था. yes, so this man who became famous as Fir'aun later, Walid ibn Mas'ab, he was living in Asfihan, and that is in Iran. सही He had a problem. He borrowed money from someone and he was unable to pay it back. So he moved to another country to earn money. सही He went to Syria. He did not come right. Then he came to Egypt. And he saw that in the villages, the sweet melons are very cheap. And in the city, they're very expensive. So he thought, let me do a business. वाह So he bought a lot of sweet melons from the village. But there were many people at the roads who were collecting tax सही from the people who are bringing goods to the city. यानी फिरौन जो इब्तिदा में ये शुरू से बादशाह नहीं था, बल्कि जैसे आपने फरमाया कि ये अस्फहान का रहने वाला एक गरीब आदमी था, He was an ordinary person, struggling person. कर्जा लिया किसी से, अब उसको देने की ताब नहीं है, तो वहां से अस्फहान से भागा तो कहाँ आया फिर. Yes. इस तरह ठीक है. So then when he started paying the tax, जी as in Urdu in Pakistan we call it chungi. Is that correct? मसूल चुंगी. Masool chungi. हाँ So that at every sport he must pay a tax. सही. So by the time he reached the city, he was left with one sweet melon. सही यानी जब ये पहुंचा दूसरी जगह मिस्र पहुंचा तो वहां पर इसने तरबूजों का कारोबार किया कि गांव में सस्ते होते थे, शहर में महंगे जो है वो होते थे. तो जब इसने गांव से काफी सारे तरबूज खरीदे तो रास्ते में जब ये शहर पे आ रहा था तो जो मसूल लेने वाले लोग हैं उन्होंने इससे जो है वो लिया, मसूल लिया. चुंगी पे एक तरबूज लेते थे. जब उसके सफर का इख्तिताम हुआ तो आखिर में एक ही तरबूज रह गया. सही. Very strange story, Mr. Yes, and he learned something. What he learned, that all these people are collecting tax. They're not appointed by government. सही. Anybody comes and he says, I'm appointed by the government and please give me the tax. But he decided, he went and sit down in a graveyard, in a Qabristan. And he told people that I'm appointed by government and I'll collect tax from every mayyat, सही. from every person that's going to be buried in the graveyard. Government has appointed me to collect tax. यानी जब ये पहुंच गया वहां एक तरबूज के साथ ही
اس نے دیکھا کہ ایسی جو ہے تباہی مچی ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے لوٹ مار مچا رہا ہے، تو یہ ادھر قبرستان میں بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ جو کوئی بھی یہاں اپنی میت دفنائے گا میں اس سے جو ہے ٹیکس دوں گا. یعنی اس کے شروع سے کام جو تھے اس فرعون کے یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے، یعنی شروع سے ہی فراڈ اور ظلم اور دھوکہ اس نے جو ہے وہ شروع کیا. He was a very deceiving, very cunning man. And then he started collecting money. He collected a lot of money from the graveyard. And then coincidentally, a person from a family which was involved in the government died. And when they came to bury him, he asked for money. And they said, how come you are appointed? We didn't appoint because we part of the government. So they caught him, arrested him, and they took him to the Fir'aun, to the king of that time. صحیح. So this, یعنی آخر کار یہ پکڑا گیا. یعنی کوئی بندہ ادھر جو ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بندہ آیا دفن ہونے کے لیے، اس نے ان سے بھی ٹیکس مانگا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے یہاں پر اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے لے کر فرعون کے پاس. and then because he was very cunning, very deceiving, he said to the king, I use this method to reach to you. یعنی اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے یہ معاملہ تم تک پہنچنے کے لیے جو ہے اپنایا. آپ غور کریں کہ یہ شروع سے جو ہے فرعون جو تھا یہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، deceiving, cunning. So that was his nature. So the king asked, how come? He said, well, I came into your country and I see there is no law and order. People are abusing, the power of the government. And I, as a person who's not an official, who's not appointed on any job, if I can use government in this way and make a lot of money, what about the officials? What about those who are appointed by the government? They are making much more money than me. So the money that was supposed to reach to you, they are pocketing themselves. So if you trust me, I can, do wonders for your government. I can fix a lot of problems. And the king liked the idea. So he gave him a work to do. This Walid ibn Mas'ab, he performed well. And slowly he became the commander-in-chief of the army. And then when that king died, they appointed him the king, so he became the Fir'aun. And as soon as he became the Fir'aun, he started demanding from people to prostrate to him, to make sajda to him. یہاں یعنی کہ دیکھیں کہ جب طاقت آتی ہے تو آدمی جو ہے وہ طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، اور اقتدار اور حکمرانی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس آ جائے تو اکثر اوقات اس کا غلط استعمال کرتا ہے. اب آپ دیکھیں فرعون کا ماضی دیکھیں کہ ایک انتہائی غریب آدمی تربوز بیچ رہا ہے اور پھر دھوکے اور فراڈ کے ساتھ جو ہے وہ مال جمع کر رہا ہے. اچھا، جب وہ فرعون بن گیا یعنی بادشاہ بن گیا تو اب اس کی حالت کیا ہے؟ کتب میں یہ لکھا ہے کہ اس نے بادشاہ بنتے ساتھ ہی سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ مجھے سجدہ کیا جائے، میں تمہارا خدا ہوں. تو اس کا جو وزیر تھا حامان، سب سے پہلے اس نے سجدہ کیا، اور پھر دیگر عمراء اور وزراء جو تھے وہ اس کو سجدہ کرنے لگے. اب جو لوگ اس کے ارد گرد تھے، جو اس کے قریب تھے، وہ تو اسے سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس نے یہ چاہا کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ بھی مجھے سجدہ کریں، تو اس نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ بت بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا. چنانچہ وہ مختلف علاقوں میں پہنچے اور پھر لوگوں نے ان بتوں کو سجدہ کیا. اچھا، یہاں پر بنی اسرائیل جو تھے اس وقت، وہ چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے اور دین حق پر وہ قائم تھے اور رب العزت جل وعلا کی ہی عبادت کرتے تھے، تو فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل بھی کریں، لیکن بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اس بات سے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اللہ کی عبادت کریں گے. یعنی کیسی اس کے اندر جو ہے نیگیٹو تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیں. تو یہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو ہے وہ ایک بات سوچنے والی بات ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنا ماضی جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے. کیا تھا، کیا بن گیا، مال آ گئے، دولت آ گیا، منصب آ گیا، جاہ و جلال، حشمت جو ہے یہ سب کچھ آ گیا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ظلم و بربریت کی جو ہے وہ ایک آندھی اور طوفان جو ہے وہ چلانا شروع کر دے. یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے. اور پھر دوسری بات، آج کے ہمارے سلسلے جو مدنی پھول مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ
فرعون کی جو ایک گھٹیا صفت تھی وہ یہ تھی کہ اس نے لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا فراڈ کے ذریعے سے. قبرستان میں بیٹھ گیا, میں اپوائنٹڈ ٹو گورنمنٹ کا, لاؤ بھی جو مردہ دفن کرے گا مجھے پیسے دو. پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا, وہاں کیا دیکھیں اس کا انداز, وہاں جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ میں آپ کے دربار تک رسائی ہو جائے. تو آج ہم سلسلہ دیکھتے رہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی نیت کرتے جائیں کہ جو عادتیں فرعون کی غلط عادتیں تھیں, اگر ان میں سے کوئی عادت ہمارے اندر بھی موجود ہے تو ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اگر کوئی ایسا جو ہے وہ شخص ہے جو کہ دھوکہ دہی میں یا فراڈ میں یا لوٹ کھسوٹ کے جو ہے وہ معاملے کے اندر گرفتار ہے, تو وہ بھی نیت کرے کہ یہ فرعونی صفت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, مجھے جو ہے وہ یہ صفت نہیں اپنانی اور میں بھی اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کروں گا. جی, بڑی خوبصورت یہاں بات کہی کہ انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. اچھا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے ہی معاشرے کی. آپ ایک غریب کو دیکھیں, جب تک وہ غریب ہوتا ہے آپ اسے مسجد میں دیکھیں گے, وہ پنجگانہ نماز میں حاضر ہوتا ہے, فجر کی جماعت میں بھی وہ شریک ہوتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے, ورد وظیفے کرتے ہیں. لیکن اسی غریب آدمی کو جب کوئی اچھی نوکری مل جاتی یا اس غریب آدمی کا کاروبار چمکنا شروع ہو جاتا ہے, چلنا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دولت آنے کے بعد وہی غریب آدمی دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اب وہ نمازوں میں سستی شروع کر دیتا ہے. پہلے اگر کاروبار نہیں تھا تو مسجد ہی میں پڑا رہتا تھا, نوکری نہیں تھی تو مسجد ہی میں رہتا تھا. جب نوکری مل گئی, کاروبار مل گیا, تو اب دنیا داری کے دھندے میں وہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ پہلے جماعتیں جاتی, اس کے بعد پھر معاذ اللہ نمازوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے, اور غربت کے زمانے میں اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو جب اللہ اس وقت کرم فرمائے تو اس وقت اس کو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے. بالکل. اچھا, یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے, سبحان اللہ. اب وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. سلطان محمود غزنوی اور پھر اس کا غلام ایاز کو غلام کو سلطان محمود نے ایک جگہ کا حکمران بنا کر بھیجا. وہ حکمرانی کرتا رہا بہت اچھے طریقے سے, لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس صوبے کی جو رعایا ہے وہ سلطان کے پاس یہ شکایت لے کر آئی کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ جو ایاز ہے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتا اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف کو منصوبہ بندی کر رہا ہو یا یہ آپ کی حکومت پر قابض ہونا چاہتا ہو. سلطان محمود نے رحمت اللہ تعالی علیہ ایاز کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم مہینے میں ایک دفعہ جو ہے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے یا گھر ہی میں مصروف رہتے ہو. کچھ اس طرح گھر میں اس نے صندوق رکھا ہوا, بہت بڑا صندوق رکھا ہوا. میں آگے عرض کرتا ہوں. جی. تو اس نے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک وقت ایسا تھا کہ غلام تھا اور آپ نے مجھ پر کرم فرمایا اور آج میں غلام سے آقا بن گیا ہوں اور ایک علاقے کا گورنر ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس دنیاوی اقتدار کی طرف مائل ہو جانا شروع ہو جاتا ہوں. تو اس وقت میں اپنے گھر کے اندر جاتا ہوں اور ایک صندوق کھولتا ہوں اور اس صندوق میں وہ سامان رکھا ہے اور وہ کپڑے رکھے ہیں کہ جو میں غریبی اور غلامی کے دور میں پہنا کرتا تھا. تو جب میں ان کپڑوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا ماضی یاد آ جاتا ہے. اور ایک بات حضور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی رعایا نے کہا کہ اس کے گھر میں بہت بڑا صندوق ہے, اس کو بہت بڑا تالا لگایا ہوا ہے, اس نے بڑا مال جو ہے وہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی جو ہے اس پر الزام لگایا. پھر جب وہ لیکن جب بادشاہ آیا تو دیکھا کہ پرانے کپڑے پھٹے, پرانے کپڑے, جوتے جو ہے پرانے رکھے ہوئے ہیں. تو دیکھیے کہ ماضی کو اگر آدمی یاد رکھے تو وہ صحیح ٹریک پر رہتا ہے, وہ بہکتا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے, مدنی چینل کے جو ناظرین سن رہے ہیں, یہی گزارش ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت بری بات ہے اور یہ انسان کی شاید بعضوں کی نیچر ہوتی ہے کہ غربت کے دور میں تو بڑا دین کی طرف مائل ہوتے ہیں, لیکن مال آتے ہی یا اقتدار آتے ہی وہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنا لیں, مستقبل ہو, حال ہو, ماضی ہو, جو بھی جو ہے وہ معاملہ ہو, غریبی ہو, امیری ہو, دولت ہو نہ ہو, منصب ہو نہ ہو, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. جو لوگ دولت کے نشے میں, طاقت کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں اور پھر ظلم و بربریت کی آندھیاں جو ہے وہ چلاتے ہیں, ان کا کیا انجام ہوتا ہے, اللہ والوں سے دشمنی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ ہم آگے سلسلے میں جو ہے وہ سنیں گے.
تو یہ آپ سن رہے تھے کہ فرعون جو ہے وہ اس کے معاملات کیا تھے، یہ کیا سے کیا بنا، اور پھر حضور کچھ یہ بتائیے کہ بادشاہ بننے کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں، یعنی ایک تو اس نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا. He was proven to be a very cruel and oppressor ruler. As the Bani Israel, they were believers and they did not prostrate to him, they did not make sajda to him. صحیح. He started oppressing them, punishing them in a very severe way. He will boil olive oil. اللہ. Sulfur would be added into that oil, gandak, and throw the people alive in that boiling oil. یعنی اتنا جابر، اتنا ظالم بن گیا کہ بادشاہ بننے کے بعد جس نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے کیا جو ہے وہ آئل جو ہے وہ زیتون کا تیل گرم کر کے اس میں گندک جو ہے وہ ڈالی، اور پھر جو سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو اس میں پھینکنا شروع کر دیا. He killed a lot of people. Till the Qibtis are the people who are the nation of Fir'aun, who were the supporters of Fir'aun. They came to him and they said, please stop killing them, because if they all are killed, we will not have anyone to serve us, to become our servants in our farms or in our homes. So then on their request, he stopped. Otherwise, he was ready to kill everyone. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو ہے وہ خزان العرفان تفسیر کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام بھی لازم کیے تھے. یعنی ایک تو وہ ان کو ہلاک کر رہا تھا، قتل کر رہا تھا، جو ہے وہ ان کو مار رہا تھا، اور پھر جب یہ معاملہ تبدیل ہوا، قتل کرنے سے رکا، تو اب اس نے کیا کیا، ان پر بڑی سخت مشقت اور محنت کے جو کام تھے وہ لازم کر دیے. پتھروں کی چٹانیں کاٹ کاٹ کر ڈھوتے، ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں. غریبوں پر اس نے ٹیکس جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل زبردستی وصول کیے جاتے تھے. جو نادار کسی دن ٹیکس نہ ادا کر سکا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینے بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں کی جاتی تھیں. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات جو ہے وہ اور بھی پتہ چلی، مدنی پھول ملا کہ اگر جو ہے وہ بندے کا خادم ہے، کوئی اس کے پاس کوئی ملازم ہے، کام کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایسا رویہ جو ہے وہ اپنانا کہ اس کی استطاعت، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر جو ہے وہ بوجھ لاد دینا اور اس کے ساتھ ظلم کرنا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کو جو ہے وہ زیبا نہیں دیتا. یہ فرعون کی عادت ہے، میرے اندر یہ عادت اگر ہے تو نہیں ہونی چاہیے. جی حضور کچھ مزید ارشاد فرمائیں. Then after the Qibtis advised Fir'aun to stop, he did stop. But then he saw a dream that there is a fire coming from Baitul Maqdis which has destroyed the homes of Qibtis, but the homes of Israelis are safe and sound. So he went to the interpreters of dream and they told them that a child would be born in Bani Israel tribes and he will destroy you and he will kill you. Now the biggest operation of Fir'aun starts from here. It is mentioned in the books of Tafasir that he killed 12,000 children from Bani Israel. And there's another خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک جو ہے وہ آگ جو ہے وہ اٹھی ہے اور وہ آئی ہے، مصر میں آ گئی ہے. اس نے قبطیوں کو جو ہے وہ اس کی قوم کو جو ہے وہ جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی ضرر نہیں دی، کوئی ایذا نہیں دی. پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنے جو اس کے تعبیر نجومی کاہن تھے ان کو بلایا، خواب کی تعبیر ان سے پوچھی. انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ
تیرا بادشاہت کا سورج غروب ہونے والا ہے، بنی اسرائیل میں ایک جو ہے وہ لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ اس کے بعد اس کے ظلم کی انتہا دیکھیں کیا بنی کہ اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے وہ مارنا اور ان کو قتل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ According to other narration, he killed about 70,000 children. اللہ 70,000 بچوں کو مروا دیے گئے تھے، And 90,000 pregnancies were terminated. So these were some of the oppressions that you would never see in human history. Yeah. He is the biggest oppressor, the zalim, and the cruel king. اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اس کے چہرے پہ ایک ایسی کشش رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے چہرے پہ ایک ایسی بات رکھ دیتا ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کے دل میں محبت گھر کر جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کرتے ساتھ ہی جو پہلی بات ان کے دل میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور ہمارے ظہور بھائی نے جو ہے وہ کہا کہ دل کے 3 والو جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، روحانی علاج عطا فرمائے۔